جنت البقیہ، اے جنت البقیہ۔ قافلہ بشریت نے ہر زمانے میں اس بات کو دیکھا ہے کہ مظلوم کے سر کو تن سے جدا کر دینے کے بعد بھی ارباب ظلم کو چین نہیں ملتا، بلکہ ان کا سارا ہم و غم یہ ہوتا ہے کہ دنیا سے مظلوم اور مظلومیت کا تذکرہ بھی ختم ہو جائے۔ اس کوشش میں کبھی ورثہ کو ظلم کا نشانہ بنایا جاتا ہے تو کبھی مظلومیت کا چرچا کرنے والوں کی مشکیں کسی جاتی ہیں، مگر اپنے ناپاک ارادوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے آخری چارہ کار کے طور پر مظلوم کی نشانی یعنی تعویذ قبر کو بھی مٹا دیا جاتا ہے، تاکہ نہ علامت باقی رہے گی اور نہ ہی زمانہ ظلم و ستم کو یاد کرے گا۔ یہ سلسلہ ہمیشہ سے جاری و ساری ہے، مگر جس شان و شوکت سے اس ظالمانہ روش کو اختیار کیا گیا، اسی شدت سے مظلومیت میں نکھار پیدا ہوتا گیا، اور پھر سلسلہ مظالم کی آخری کڑی ہی ظالم کے تابوت کی آخری کیل ثابت ہوئی، جس کے بعد یہ ظلم اور ظالم دونوں ہی فنا ہو گئے۔ اس کی جیتی جاگتی مثال کرب و بلا ہے، جہاں متعدد دفعہ سلاطین جور نے سید الشہداء سرکار ابو عبداللہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے مزار مقدس کو ویران کرنا چاہا، مگر آج بھی اس عظیم بارگاہ کی رفعت باقی ہے، جبکہ سیاہکاری کے ذمہ داروں کے نام تک صفحہ ہستی سے پوری طرح مٹ چکے ہیں۔ لیکن افسوس، گزشتہ صدی میں 8 شوال المکرم 1344 ہجری کو آل سعود نے بنی امیہ اور بنی عباس کے قدم سے قدم ملاتے ہوئے خاندان نبوت و عصمت کے لال و گوہر کی قبروں کو ویران کر کے اپنے اس عناد و کینہ کا ثبوت دیا جو صدیوں سے ان کے سینوں میں چھپا تھا۔ آج آل محمد علیہ السلام کی قبریں بے سقف و دیوار ہیں۔ یہ قبرستان پہلے ایک باغ تھا، عربی زبان میں اس جگہ کا نام البقیع الغرقد ہے۔ بقیع یعنی مختلف درختوں کا باغ، اور غرقد ایک مخصوص قسم کے درخت کا نام ہے۔ چونکہ اس باغ میں ایسے درخت زیادہ تھے، اس وجہ سے اسے بقیع الغرقد کہتے تھے۔ اس باغ میں چاروں طرف لوگوں کے گھر تھے، جن میں سے ایک گھر جناب ابو طالب کے فرزند جناب عقیل کا بھی تھا، جسے دار عقیل کہتے تھے۔ بعد میں جب لوگوں نے اپنے مرحومین کو اس باغ میں اپنے گھروں کے اندر دفن کرنا شروع کیا تو دار عقیل پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کا قبرستان بنا اور مقبرہ بنی ہاشم کہلایا۔ رفتہ رفتہ پورے باغ سے درخت کٹتے گئے اور قبرستان بنتا گیا۔ مقبرہ بنی ہاشم جو ایک شخصی ملکیت ہے، اسی میں ائمہ اطہار علیہ السلام کے مزار تھے۔ اس مقدس قبرستان میں دفن ہونے والے ائمہ اسلام علیہ السلام کے تذکرے سے قبل یہ بات بتا دینا ضروری ہے کہ بقیع کا احترام فریقین کے نزدیک ثابت ہے اور تمام کلمہ گو اس کا احترام کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں فقط ایک روایت کافی ہے۔ ام قیس بنت محسن کا بیان ہے کہ ایک دفعہ میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ بقیع پہنچی تو آپ نے فرمایا اس قبرستان سے 70,000 افراد محشور ہوں گے جو حساب و کتاب کے بغیر جنت میں داخل کیے جائیں گے، نیز ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی مانند دمک رہے ہوں گے۔ ایسے بافضیلت قبرستان میں عالم اسلام کی ایسی عظیم الشان شخصیتیں آرام فرما رہی ہیں جن کی عظمت و منزلت کو تمام عالم اسلام متفقہ طور پر قبول کرتے ہیں۔ آئیے ذرا دیکھیں کہ وہ ہستیاں ہیں کون کون سی۔ سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام۔ آپ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے اور امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بڑے فرزند ہیں۔ منصب امامت کے اعتبار سے دوسرے امام اور عصمت کے لحاظ سے چوتھے معصوم ہیں۔ آپ کی شہادت کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام نے آپ کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن کرنا چاہا، مگر جب ایک سرکش گروہ نے راستہ روکا اور تیر برسائے تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے آپ کو بقیع میں دفن کیا، مگر آج آل سعود کی کج فکری کے نتیجے میں یہ عظیم بارگاہ اور بلند و بالا قبہ منہدم کر دیا گیا ہے اور اس امام علیہ السلام کی قبر مطہر آج بھی زیر آسمان ہے۔ دوسرا، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، جنہیں سید سجاد بھی کہتے ہیں۔ آپ کا نام علی ہے اور امام حسین علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ آپ کی ولادت 38 ہجری میں ہوئی اور آپ کی شہادت 25 محرم الحرام کو ہوئی، اور بقیع میں چچا امام حسن علیہ السلام کے پہلو میں آپ کو دفن کیا گیا۔
جس کے اوپر قبہ بھی تھا، مگر افسوس 1344 ہجری میں تعصب کی آندھی نے غربا کے اس آشیانے کو بھی نہ چھوڑا، اور آج اس عظیم امام اور اسوہ اخلاق کی قبر ویران ہے۔ اور آگے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، آپ رسالت مآب کے 5ویں جانشین، وصی اور امام علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور امام حسن علیہ السلام کے نواسے اور امام حسین علیہ السلام کے پوتے ہیں۔ ایسی عظیم شخصیت کی قبر کو ویران کر کے آل سعود نے کیا کسی ایک فرقے کی دل شکنی کی ہے یا تمام عالم اسلام کو تکلیف پہنچائی ہے؟ ناظرین، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، آپ امام محمد باقر علیہ السلام کے فرزند اور شیعوں کے چھٹے امام ہیں۔ 83 ہجری میں ولادت ہوئی اور 148 ہجری میں آپ کی شہادت واقع ہوئی۔ آپ کے سلسلے میں حنفی فرقے کے پیشوا امام ابو حنیفہ کا بیان ہے کہ میں نے نہیں دیکھا کہ کسی کے پاس امام جعفر صادق علیہ السلام سے زیادہ علم ہو۔ مسلمانوں کی اس عظیم ہستی کے مزار پر ایک عظیم الشان روضہ و قبہ تھا، مگر افسوس صد افسوس کہ ایک عقل و خرد سے عاری گروہ نے سرکشی کے نتیجے میں اس وارث پیغمبر کی لحد کو ویران کر دیا۔ ناظرین، جناب فاطمہ بنت اسد، آپ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی مادر گرامی ہیں، اور آپ ہی نے رسالت مآب کی والدہ کے انتقال کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش فرمائی تھی۔ آپ کے انتقال پر حضرت رسالت مآب کو بہت زیادہ صدمہ ہوا تھا، اور آپ نے کفن کے لیے اپنا کرتا عنایت فرمایا تھا، اور دفن سے قبل چند لمحوں کے لیے قبر میں لیٹے تھے اور قرآن کی تلاوت فرمائی تھی۔ نماز میت پڑھنے کے بعد آپ نے فرمایا تھا کہ کسی بھی انسان کو فشار قبر سے نجات نہیں ہے سوائے فاطمہ بنت اسد کے، یہاں تک کہ آپ کی قبر بھی ویران کر دی گئی۔ جس قبر میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود لیٹ کر آپ کو فشار قبر سے بچایا تھا اور قرآن کی تلاوت فرمائی تھی، اس پر بلڈوزر چلایا گیا اور تعویذ قبر کو بھی مٹا دیا گیا۔ ناظرین، جناب عباس ابن عبد المطلب، آپ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا اور مکہ مکرمہ کے شرفاء و بزرگان میں سے تھے، مگر افسوس آپ کے قبہ کو منہدم کر دیا گیا اور قبر ویران ہو گئی۔ جناب عقیل ابن ابی طالب، آپ حضرت علی علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو بہت چاہتے تھے۔ عرب کے مشہور نصاب تھے، یعنی آپ کی خصوصیت یہ تھی کہ آپ لوگوں کا شجرہ جانتے اور پہچانتے تھے، اور آپ ہی نے امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا عقد جناب ام المؤمنین سلام اللہ علیہ سے کرایا تھا۔ انتقال کے بعد آپ کو آپ کے گھر یعنی دار عقیل میں دفن کیا گیا۔ انہدام سے قبل آپ کی قبر بھی سطح زمین سے بلند تھی، مگر دشمنوں نے آپ کی قبر کا نشان بھی مٹا دیا ہے۔ جناب عبداللہ ابن جعفر، آپ جناب جعفر طیار یعنی ذوالجناحین یعنی دو پروں والوں کے بڑے صاحبزادے اور امام علی علیہ السلام کے داماد یعنی جناب زینب سلام اللہ علیہ کے شوہر ہیں۔ آپ کا انتقال 80 ہجری میں ہوا اور بقیع میں دفن کیا گیا۔ چونکہ آپ بہت سخی تھے، اس وجہ سے خداوند کریم نے آپ کی قبر کو لوگوں کی دعاؤں قبول ہونے کی جگہ قرار دیا ہے۔ جناب ام البنین، آپ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی زوجہ اور سرکار باب الحوائج حضرت ابوالفضل العباس علیہ السلام کی مادر گرامی ہیں۔ آپ نے صرف اس وجہ سے اپنا نام بدل دیا تاکہ حضرت امام حسین علیہ السلام اور حضرت امام حسن علیہ السلام کو شہزادی کونین نہ یاد آ جائیں، اس لیے کہ آپ کا نام بھی فاطمہ تھا اور آپ حضرات کو تکلیف نہ پہنچے۔ انتقال کے بعد آپ کو بقیع میں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھیوں کے بغل میں دفن کیا گیا۔ یہ قبر موجودہ قبرستان کے بائیں جانب والی دیوار سے متصل ہے اور زائرین یہاں کثیر تعداد میں آتے ہیں۔ جناب صفیہ بنت عبد المطلب، آپ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی اور عوام بن خویلد کی زوجہ تھیں۔ آپ فقط نشان قبر اب باقی بچا ہے۔ جناب عاتکہ بنت عبد المطلب، آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی تھیں، جن کی قبر کے صرف نشان ہی باقی رہ گئے ہیں۔ جناب عثمان بن مظعون، آپ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے با وفا با عظمت صحابی تھے۔ آپ نے اس وقت اسلام قبول کیا تھا جب فقط 13 آدمی مسلمان تھے۔ اس طرح آپ کائنات کے 14ویں مسلمان تھے۔ آپ نے پہلی ہجرت میں اپنے صاحبزادے کے ساتھ شرکت فرمائی اور پھر اس کے بعد مدینہ منورہ بھی ہجرت کر کے تشریف لائے۔ جنگ بدر میں بھی شریک تھے، عبادت میں بھی بے نظیر تھے۔
آپ کا انتقال 2 ہجری میں ہوا۔ اس طرح آپ پہلے مہاجر ہیں جس کا انتقال مدینہ منورہ میں ہوا۔ روایت کے مطابق پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے انتقال کے بعد آپ کی میت کا بوسہ لیا اور آپ پر شدت سے گریہ فرمایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب عثمان بن مظعون کی قبر پر ایک پتھر نصب کیا تھا تاکہ علامت رہے، مگر مروان بن حکم کی اپنی مدینہ کی حکومت کے زمانے میں اس کو اکھاڑ کر پھینک دیا گیا، جس پر بنی امیہ نے اس کی بڑی مذمت بھی کی تھی۔ جناب اسماعیل بن امام صادق علیہ السلام، آپ امام صادق علیہ السلام کے بڑے صاحبزادے تھے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہی میں آپ کا انتقال ہو گیا تھا۔ سمودی نے لکھا ہے کہ آپ کی قبر زمین سے کافی بلند تھی۔ جب سعودی حکومت نے مدینہ کی شاہراہوں کو وسیع کرنا شروع کیا تو آپ کی قبر کھود ڈالی، مگر جب اندر سے سالم بدن برآمد ہوا تو اسے بقیع میں شہدائے احد کی قبر کے قریب دفنا دیا گیا۔ جناب ابو سعید حجری حضرت رسالت پناہ کے جانثار اور حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے عاشق و پیرو تھے۔ مدینے میں انتقال ہوا اور حسب وصیت بقیع میں دفن ہوئے۔ رفعت پاشا نے اپنے سفرنامے میں لکھا ہے کہ آپ کی قبر کا شمار معروف قبروں میں ہوتا ہے۔ جناب عبداللہ بن مسعود، آپ بزرگ صحابی اور قرآن مجید کے مشہور قاری تھے۔ آپ حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے مخلصینوں جانثاروں میں سے تھے، لیکن آپ کی بھی قبر کو ختم کر دیا گیا۔ یوں تو میدان احد میں شہید ہونے والے فقط 70 افراد تھے، مگر بعض شدید زخموں کی وجہ سے مدینہ منورہ میں آ کر شہید ہوئے۔ ان شہداء کو بقیع میں ایک ہی جگہ دفن کیا گیا۔ واقعہ ہرا کے شہداء، اس واقعے میں شہید ہونے والوں کو بقیع میں ایک ساتھ دفن کیا گیا۔ اس جگہ پہلے ایک 4 دیواری اور چھت تھی، مگر اب چھت کو ختم کر کے فقط چھوٹی چھوٹی دیواریں چھوڑ دی گئی ہیں۔ اب ذرا سوچئے وہ کیسے کلمہ گو مسلمان ہیں جنہوں نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اطہار کے ساتھ ساتھ بزرگ صحابی رسول جناب جابر ابن عبداللہ انصاری، جناب مقداد بن اسود بزرگ جیسے صحابہ کی قبروں کو بھی منہدم کر دیا۔ ناظرین، ان سب کے ساتھ ساتھ جو بڑی بات مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے کہ پوری دنیا عالم اسلام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتی ہے، ان کی رسالت کی گواہی دیتی ہے اور انہیں اللہ کا رسول مانتی ہے۔ خود آج امت ہے، مگر رسول اسلام کی اکلوتی بیٹی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر مطہر بھی اسی مقام پر ہے، اسی قبرستان میں ہے۔ لیکن عالم اسلام ایک طرف تو کلمہ گو ہے، کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، اور دوسری طرف اس عظیم سرزمین کو جسے ہم جنت البقیع کہتے ہیں، اس بقیع کی اندیکھی کی جا رہی ہے، اسے مسمار کیا جا رہا ہے۔ ہر سال عالم اسلام آل سعود سے بار بار کہہ رہا ہے کہ اب بھی موقع ہے، تم جلد سے جلد ان عظیم ہستیوں کی جو قبریں ہیں تم انہیں واپس پھر سے تعمیر کرو، لیکن اس کی اندیکھی کی جا رہی ہے۔ اس موقع پر ہم رب کریم سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں زندگی میں وہ منظر اور موقع فراہم کرے کہ ان ذوات مقدسہ کی قبروں اور روضوں کی تعمیر جلد از جلد ہماری آنکھیں دیکھیں، اور ہم امام زمانہ علیہ السلام کی ظہور کی دعا کرتے ہیں کہ وقت کا امام کا ظہور ہو اور ان کی موجودگی میں ہم اپنی آنکھوں سے ان عظیم ذوات مقدسہ کی روضوں کی تعمیر دیکھ سکیں۔ آئیے اس دعا کے ساتھ ہمیں اجازت دے، ہماری پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اے جنت البقیع، اے جنت البقیع۔